ہمارے ہندو اقلیت کے جو فرد تھے انہوں نے یہ شکایت کی کہ ان کی بیٹیوں کو کس طرح سے اغوا کیا گیا، زبردستی ان کو کنورژن کیا گیا اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ کی گئی۔ یہ 1-2 دن سے یہ معاملہ چلا ہے۔ کل زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا، شام کو اس کا وفاقی حکومت نے نوٹس لیا، ہیومن رائٹس منسٹری نے اس کے اوپر جو ہے وہ ابتدائی معلومات جو ہے وہ لی۔ آج صبح وزیر اعظم صاحب نے مجھے ہدایت کی، انہوں نے کہا کہ دونوں جو پنجاب کی حکومت ہے اور سندھ کی حکومت ہے ان سے یہ کوارڈینیٹ کیا جائے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے حقائق کیا ہیں اور اس کے اوپر اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے۔ دونوں آئی جی صاحبان سے میری بات ہوئی، پنجاب کے بھی آئی جی صاحب سے اور سندھ کے آئی جی صاحب سے، اور کچھ جو معلومات ہیں جو ہم نے لیں۔ یہ واقعہ ہوا 2 بچیوں کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا۔ یہ کچھ سندھ کی معاملے، سندھ کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، کچھ عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے اس کے سلسلے میں اقدامات بھی کیے اور وہاں پہ انہوں نے قانون میں بھی یہ ڈالا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، جو پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ان بچیوں کو سندھ سے رحیم یار خان شفٹ کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے مجھے کہا کہ انہوں نے سندھ میں جو تعلق داری تھی، جس سے کل پریس کانفرنس کی، اس صاحب کو گرفتار کیا، اس کے بعد جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ شاید ان بچیوں کو رحیم یار خان سے گجرانوالہ شفٹ کر دیا گیا۔ سو ابھی ان کی تلاش جو ہے اس کے اوپر جاری ہے۔ پنجاب حکومت، پنجاب پولیس بالکل اس کو جو ہے وہ قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے کے بھی، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے جو جھنڈے کے 2 رنگ ہیں، ایک سبز رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے۔ ہمیں اپنا جھنڈے کا جو حرمت ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنی ہے، اور محفوظ ہو نہیں سکتی جب تک ہمارا سفید رنگ بھی ہمیں اتنا ہی عزیز نہ ہو۔ ہمیں اپنے جھنڈے کے سبھی رنگ عزیز ہیں اور ہمیں اپنے جھنڈے کے سفید رنگ کا بھی اتنا ہی احترام ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جب سے حکومت سنبھالی ہے، ہم نے اس نئے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور کے مطابق ایک پاکستان بنانے کی ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے اس کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم اس معاملے میں بھی کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کریں گے، پوری کوشش کی جائے گی۔ واقعات ہوتے ہیں، کرائمز ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا رویہ کیا ہے۔ آج صبح سے جو بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ نے اس معاملے کے اوپر کہا کہ ہمیں بڑی کنسرن ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا، تو میں نے انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں حکومت جو ہے، واقعات جس طرح سے ابھی واقعات تو کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، واقعہ تو بھی آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں بھی واقعہ ہوا، لیکن وہاں کی حکومت نے کس طریقے سے، وہاں کی وزیر اعظم اور وہاں کی حکومت کس طرح سے ویکر گروپس کے ساتھ کھڑی ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے وہ کھڑی ہوئی، اپنی منارٹی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی، پوری قوم جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ ایک معاملہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست بیہیو کیسے کر رہی۔ یہاں پہ اگر ہندو لڑکیوں کا اغوا ہوا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے، حکومت کہاں کھڑی ہے۔ ہم پوری طرح سے ان بچیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، ویکر گروپس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کیا بھارت بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا بھارت کی حکومت بھی یہی دعویٰ کر سکتی ہے؟ گجرات میں جہاں 1 نہیں 2 نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس وقت وہاں کی حکومت کس کے پاس تھی اور وہ کدھر کھڑی تھی؟ آج بھارت میں جموں اور کشمیر میں وہاں پر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، مسیحوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، بدھ اقلیت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ وہ تمام خدشات، جب 2 قومی نظریے کی بحث ہو رہی تھی تو اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے اندر اتنی بڑی اکثریت جب اگر آ گئی تو مسلمان غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ وہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے کے گوشت کے مذبح کے اوپر وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہولی کے اوپر مسلمان بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
جو اقلیتوں کا حال اس وقت ہندوستان میں ہے وہ تو دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. تو میں نے توجہ دلائی ان کی منسٹر صاحبہ کی کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ بڑے عزیز ہیں، لیکن اچھا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جو آپ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آواز اپنے گھر سے شروع کریں اور وہاں کے جو مسلمان ہیں، جموں و کشمیر کے جو مسلمان ہیں، دیگر اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور بات کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ویکر گروپس کے ساتھ کھڑے ہیں. نئے پاکستان کا ایک جو بنیادی نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام شہری چاہے کسی رنگ و نسل، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ریاست کے لیے وہ برابر ہیں. اور انشاءاللہ اسی نیریٹو کے مطابق ہم اس کیس کو بھی سلجھائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جلد جو ریکوری بھی ہوگی اور جو ذمہ داران ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور وہ اس کو لے کے انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. دوسری امپورٹنٹ بات، بلاول صاحب ٹرین مارچ کر رہے ہیں. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو آج کل تو جو ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ٹرین مارچ کرنا چاہیے. ابو بچاؤ مہم تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی عرصہ چلنے والی ہے اور جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا جو معاملات ہیں وہ اتنی جلدی حل ہونے والے تو نہیں ہیں. وہ تو اس کے لیے تو وقت پڑا ہے. وہ تو بعد میں جب مرضی آپ تحریک چلانا چاہیں گے اس وقت آپ تحریک چلا لیجئے گا، کافی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کو. پھر ابھی آپ جو ہے وہ ابو بچاؤ موومنٹ چلا رہے ہیں، پھر آپ کو ابو نکالو موومنٹ چلانی پڑے گی. تو اس لیے ایک ہی وقت میں چلا لیں، وقت بچ جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ بڑے ایشوز کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. میرے خیال میں صرف یہ بات کہ آپ ہم سے 5,000 ارب روپے کی کرپشن کا پوچھیں گے تو ہم آپ کے خلاف موومنٹ چلائیں گے، یہ کوئی نامناسب سا رویہ ہے. میرا خیال ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے خلاف یا نیب کے خلاف اس قسم کی پولیٹیکل موومنٹ کا جواز تو نہیں بنتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کو اور خورشید شاہ صاحب کو اتنا دکھ ہے پاکستان کی معیشت کا، یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی فضل الرحمان اور خورشید شاہ بھی آج پاکستان کی اکانومی کے دکھ میں اگر ہلکان ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی غیر سنجیدہ بات ہے. کہہ رہے ہیں قرضے بڑے لے لیے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ خورشید شاہ صاحب اور فضل الرحمان صاحب تو خیر 1988 کے بعد پہلی بار پاکستان کی اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں، مین سٹریم سیاست سے باہر ہوئے ہیں. ان کا دکھ تو باقی سب سے زیادہ ہے. ان کا دکھ تو ان کو اگر آپ ایک دفعہ ہاتھ ملائیں اور آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ اسلام آباد سے دوری، ان کو اسلام سے اتنا پرابلم نہیں آ رہا، اسلام آباد کا دوری ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے مولانا صاحب. ہمیں پتہ ہے کہ جب سے آپ کے اسلام آباد کو خطرہ ہوا ہے اس وقت سے آپ کا پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں. اور 1988 کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ آپ کے بغیر چل رہی ہے اور الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں برکت ہے کیونکہ آپ نہیں ہیں. تو اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں تقریباً 17% کی کمی آئی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 11% کی کمی آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے عمر ایوب صاحب نے جو بجلی چوری کے اوپر ایک بہت بڑی مہم شروع کی، 40 ارب روپیہ تقریباً اب تک ہم نے بچایا ہے. 6,000 سے زیادہ FIRs بجلی چوری کی درج ہوئی ہیں اور ایسی جگہوں سے ریکوریز ہو رہی ہیں جن سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی. یہ سارے جو پاکستان کے اندر اصلاحات کا ایک معاملہ پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں ہم نے شروع کیا تھا وہ اب جڑ پکڑ رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بھی جو ہے وہ واپس اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی. اور ہم نے یہ جو قرضے ہیں، اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پچھلے سالوں میں حکومت نے جتنے قرضے لیے اب ہم نے ان سے بہت کم قرضے لیے ہیں اور آگے ہم بڑھیں گے تو اس سے بھی اور کم ہوں گے. $10 ارب اس سال صرف اپنے قرضوں کا واپس کرنا ہے پاکستان نے. ظاہر ہے یہ PTI کی گورنمنٹ نے تو قرضے نہیں لیے ہوئے اور تقریباً 1700 سے 1800 ارب روپیہ صرف وہ سود ہے جو آپ نے واپس دینا ہے.
دنیا کو جن سے آپ قرضے لے چکے ہیں. انہوں نے ایک ایسی معیشت آ کر کے ہمارے حوالے کی جو بالکل جس میں کہ کہہ لیجیے کہ کچھ بچا ہی نہیں تھا. ایک تباہ شدہ معیشت پاکستان کی ہمارے حوالے ہوئی. اب ہم نے اس کو بالکل شروع سے آپ سمجھیے کہ یہ جو مکان ہے اس کی بنیادوں سے ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, پاکستان میں بہتری آ رہی ہے. 9 مہینے سے پاکستان 8 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں, ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرپشن میں واضح کمی آئی ہے. ٹاپ لیول کے اوپر ایک بھی کوئی شکایت کرپشن کی نہیں آئی ہے. نیچے اس سے براہ راست اثر جو ہے وہ بیوروکریسی کے اوپر پڑا ہے, جس سے ایک بڑی کرپشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. چھوٹی کرپشن بھی آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے. جو پرائم منسٹر صاحب کا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر براہ راست لوگ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اور اس سے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی آفیسر کے بارے میں شکایات ایک حد سے زیادہ چلی گئی ہیں تو اس آفیسر کو فوری طور کے اوپر بلایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نوٹسز دیے جاتے ہیں. لہٰذا آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہمارے جو ایون آپ سمجھیے کہ جو اصل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بھی بہتری آ رہی ہے. ہم ہاسپٹلز ہوں, پاورٹی ایلیویشن ہو, تمام معاملات کو لے کے کمپریہنسو منصوبے کے طور کے اوپر ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت یہ حکومت انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جوں آگے وقت جائے گا پاکستان کی انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور پھر جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں مہاتیر محمد صاحب کا جو وزٹ کنکلوڈ ہوا, یہ تیسرا بڑا وزٹ تھا پاکستان کا. پہلے محمد بن زید تشریف لائے, اس کے بعد محمد بن سلمان تشریف لائے, اب مہاتیر محمد تشریف لائے, اور اس کے بعد اب طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اب اس قسم کا جب ماحول ہے پاکستان کا کہ اتنے جو بڑے لیڈرز جو ہیں وہ آپ نے پچھلے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے وزٹس جو ہیں وہ 5 سالوں میں نہیں ہوئے. یہ صرف 6-7 مہینوں میں یہ وزٹس جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ وزٹس ہوئے ہیں, آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان عالمی اس وقت ایون جب ہندوستان کا ایک کرائسس ہمارا ہوا تھا, جو اللہ کا شکر ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں کہاں کھڑا ہے, پاکستان مسلم امہ میں کہاں کھڑا ہے. ہمارے لیے بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ جو بھی اس وقت لوگ آ رہے ہیں, عمران خان کو پاکستان کی قیادت کے طور پہ نہیں, اب مسلم امہ کی لیڈرشپ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور عمران خان کا جو کردار رہا ہے مڈل ایسٹ میں, انہوں نے کہا ہم یہ اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں, کم کرنا چاہتے ہیں. ان کا آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ نے 3 دن پہلے اسٹیٹمنٹ سنی, انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ افغانستان کی اسٹیبلٹی میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا. ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی اہمیت کہاں کہاں اور کیا کیا ہے. ہم نے اس اہمیت کو اجاگر کیا ہے, چاہے وہ ویسٹ ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ہمارے مسلم ممالک ہوں. ہر ملک کے ساتھ, ہر خطے کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کی نوعیت کو تبدیل کیا ہے. اور آج الحمدللہ عمران خان کو صرف پاکستان کے لیڈر کے طور کے اوپر نہیں, مسلم امہ کے لیڈر کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. اور جب یمن کا معاملہ ہو, چاہے ایران کا معاملہ ہو, چاہے ہمارا سعودی عرب UAE کا معاملہ ہو, عمران خان کو پوچھا جاتا ہے, ان کی رائے لی جاتی ہے, ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ پاکستان کی اصل اہمیت ہے. آپ کی جو نمائندہ ہوتا ہے, جو آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, ان کی عزت میں پورے قوم کی عزت ہے. لہٰذا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کا مقام اس وقت اوپر جا رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب کا مقام اوپر جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا پولیٹیکل چیلنج بظاہر جو ہے وہ فرینکلی جو ہمارے دونوں لاڈلے بچے ہیں وہ نہیں ہیں. نہ ان کا کوئی پولیٹیکل چیلنج ہمارا ان سے نہیں ہے, نہ ہی ہمارا بلاول صاحب سے یا مریم بی بی سے. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو ابھی زندگی ابھی شروع کی ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی سیاست میں آنے سے پہلے کچھ دوسرے معاملات کو دیکھنا ضرور چاہیے. انہیں چاہیے لوگوں کی کچھ خدمت کریں, کچھ فلینتھراپی کریں, کچھ لوگوں کی مدد کریں, کم از کم ایک نوکری 6-6 مہینے کر لیں تاکہ ان کو تھوڑا پتہ چل جائے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے.
صرف ابو کے پیسوں کے اوپر سیاست کرنا کوئی اتنا مناسب کام نہیں ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہے, اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ایک کمپریہنسو پالیسی کے تحت عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو بہتر حمزہ آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پر حکمت عملی بنانے کے لیے حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی, لیکن بلاول نے یہ الزام عائد کیا کہ 3 وفاقی وزراء جو ہیں ان کے قلم تنظیموں سے پورے تعلقات ہیں, لیکن انہیں نہیں ہٹایا گیا تھا. ہم حکومت کی قبول نہیں کریں گے. دیکھیں بلاول صاحب کو ظاہر ہے انہوں نے نہیں غور سے دیکھا ہوگا. اگر وہ خورشید شاہ صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب کی بھی تصویریں دیکھ لیتے کن کن کے ساتھ ہیں, وہ پھر یہ مطالبہ نہ کرتے.